زہرہ سیارہ ہوگا، ایک طبق سیارہ عطارد ہوگا، ان تینوں طبقوں کا سایہ زمین پر پڑے گا۔ قیامت کے دن متقی پرہیزگار ان تینوں تختوں پر بیٹھ کر دوزخیوں کا اور زمین کا حشر دیکھیں گے۔ ان تینوں تختوں پر بیٹھ کر علی الارائک ینظرون، علی الارائک ینظرون، بیٹھ کر دوزخیوں کا اور زمین کا حشر دیکھیں گے۔ ان کو وہاں نہ تھوڑا سا زمین کا کھٹکا بھی معلوم نہ ہوگا۔ قیامت کے دن یہ سب بچ جائیں گے، زمین کی افراتفری سے، زمین کے کھٹکے سے، زمین سے زلزلے سے، ان کو کچھ نہیں، ان کو ڈر ذرا بھی نہ ہوگا۔ یہ تین تخت متقی اور پرہیزگاروں کو جنت میں پہنچائیں گے، یہ تین تخت متقی پرہیزگاروں کو جنت میں پہنچائیں گے۔ سورج جنت الماوا ہے جس میں پہنچائیں گے، سورج جنت الماوا ہے جس میں پہنچائیں گے۔ سورج کے ساتھ سیارہ عطارد ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، سورج کے ساتھ سیارہ عطارد ہے جو سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ سیارہ عطارد حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہ تخت لواء الحمد ہے، یہ تخت لواء الحمد ہے، چاند یہ تخت لواء الحمد ہے۔ اور قیامت کے دن چاند مانند کشتی نوح کے علیہ السلام کے، چاند میری اہل بیت کی مانند سرکار بھی ہے کہ قیامت کے دن چاند مانند کشتی نوح کے ہے اور جنت کا دروازہ ہے۔ چاند مانند کشتی نوح کے ہے، نوح علیہ السلام کے ہے اور جنت کا دروازہ ہے۔ اور اس پر سوار، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا۔ چاند پھر بار چاند مانند کشتی نوح علیہ السلام کے ہے۔ ماسل اہل بیت کافی، ماسل اہل بیت سفینہ سے نوح اس طرح حدیث ہے، میری اہل بیت مانند نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جس پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حقیقت میں جو چاند ہے نا یہ کشتی نوح کی مانند ہے، یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ اصل تشبیہ ادھر ہی ہوتی ہے، چاند مانند کی، کیونکہ سب سے پہلا سیارہ یہی ہے، اس کے ذریعے سے ہر آسمان پر جایا جائے گا۔ قیامت کے دن چاند مانند کشتی نوح علیہ السلام کے ہے اور چاند جنت کا دروازہ ہے۔ ہاں باب اللہ ہے، چاند باب اللہ ہے، چاند جنت کا دروازہ ہے۔ اور جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ جس پر سب متقی پرہیزگار قیامت کے دن دوپہر کاٹیں گے، جس پر متقی اور پرہیزگار قیامت کے دن دوپہر کاٹیں گے، اس کے نیچے نہیں، اس کے اوپر، اس میں دوپہر کاٹیں گے۔ زمین و آسمان کے درمیان کوئی جنت آ ہی نہیں سکتی، اگر کوئی جنت آ گئی تو زمین پر چار سائے ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان کے درمیان اگر کوئی جنت ہے تو سورج ہے، اگر کوئی سورج ہے سے بڑی جنت آ گئی تو پھر بھی زمین پر چار سائے ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، قیامت کے دن سورج اور چاند جمع کر دیے گئے۔ سورج کے نیچے چاند ہوگا، سورج کے نیچے چاند ہوگا، اس سے چاند گہ جائے گا، اس سے چاند گہ جائے گا۔ چاند زمین کے بہت نزدیک ہوگا۔ قیامت کے دن جو جب نزدیک ہوگا تو اس پر سورج کی روشنی نہیں پڑے گی نیچے سے، کیونکہ اس کا منہ سورج زمین کی طرف ہوگا، چاند کی طرف ہوگی زمین، چاند کا منہ زمین کی طرف ہوگا، سورج ہوگا، سورج کی روشنی اوپر سے پڑے گی لیکن نیچے سے نہیں، گہ جائے گا، گہ جائے گا۔ اور جہاں گہا ہوا جگہ نا یہاں یہ متقی پرہیزگار ہوں گے۔ قیامت کے دن سورج اور چاند عطارد زہرہ یہ سب زمین کے نزدیک نزدیک آ جائیں گے اور سرخ آسمان سورج ہوگا، سرخ آسمان سورج ہوگا۔ سرخ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی دوزخ آ ہی نہیں سکتی، اگر آ گئی تو پھر بھی زمین کے اوپر چار سائے ہو جائیں گے، اس لیے زمین پر صرف تین سائے ہی رہیں گے، اس لیے زمین ہی دوزخ ہوگی، سورج جنت ہوگا، زمین دوزخ ہوگی۔ اگر سورج چوتھے آسمان پر ہے تو قیامت کے دن تیسرے اور پہلے آسمان پر آ جائے گا، اگر سیارہ عطارد تیسرے آسمان پر ہے تو دوسرے اور پہلے آسمان پر آ جائے گا، اگر سیارہ زہرہ دوسرے آسمان پر ہے تو پہلے آسمان پر آ جائے گا، اگر چاند پہلے آسمان پر ہے تو زمین کی حدود میں آ جائے گا۔
اس لیے آسمان کے سب دروازے کھل جائیں گے. اس لیے متقی پرہیزگار جہاں چاہیں گے جا سکیں گے, جس ستارے پر اور جس سیارے پر اگر چاہیں گے جا سکیں گے. زمین پر سے چاند, چاند پر سے زہرہ, زہرہ پر سے عطارد, عطارد پر سے سورج, سورج پر سے جہاں کہیں چاہیں گے جا سکیں گے. یہ فرشتگان خدا کی طرح آزاد ہوں گے, یہ فرشتگان خدا کی طرح آزاد ہوں گے. زمین و آسمان کے درمیان اگر کوئی جنت ہے تو سورج ہے, زمین و آسمان کے درمیان اگر کوئی دوزخ ہے تو زمین ہے. اگر عدالت کے حساب سے دیکھا جائے تو سورج ہی جنت نکلے گا, اگر کوئی جنت بن ہی نہیں سکتی. اگر عدالت کے حساب سے زمین کو دیکھا جائے تو زمین ہی دوزخ نکلے گی, یعنی زمین ہی دوزخ ہونے کے لائق ہے. یہ سورۃ مریم کی 85 نمبر آیات ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, یہ اسی تجویز آئی ہے. یوم نحشر المتقین, اکٹھ ہوئے گا, اس دن اکٹھ ہوئے گا کتنے؟ الی الرحمن وفدا, الی الرحمن وفدا. سورۃ مریم کی 85 نمبر. یوم نحشر المتقین, اس دن اسی متقیاں نو اکٹھا کریں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن, طرف رحمان کی, وفدا مہمان. اس دن متقیوں کو طرف رحمان کی مہمان بلائیں گے, سارے نو اکٹھا کریں گے. یہ وہ مقام جس سے اکٹھا کریں گے. ترجمہ ہے جس دن اکٹھا کریں گے سب سے پہلے اکٹھ متقیاں اتھے ہوگا, زمین تو نہیں ہوئے گا. آؤ گے صحیح, لیکن کٹ اتھے ہوئے گا. جس دن اکٹھا کریں گے ہم پرہیزگاروں کو طرف رحمان کی مہمان. کیا ہم قیامت کے دن سب متقی پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بلائیں گے. سب متقی پرہیزگار لوگ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. سب متقی پرہیزگار لوگ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کے لیے ان سب کو ایک طبقہ سے ایک طبقہ سے سوال ہونا پڑے گا. سمجھ گا صحیح نہیں نہیں سمجھ آئی میرے خیال. سب متقی پرہیزگار لوگ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. سب متقی پرہیزگار لوگ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کے لیے ان سب کو ایک طبقہ سے ایک طبقہ پر سوار ہونا پڑے گا. ایک طبقہ سے ایک طبقہ پر سوار ہونا پڑے گا. ان سب کو پل صراط پر سے ہو کر گزرنا پڑے گا. ان سب کو پل صراط سے ہو کر گزرنا پڑے گا. ان سب کو لوال حمد میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. ان سب کو جنت کے دروازہ میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. ان سب کو رحمت کے مکان میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. رحمان کی طرف مہمان, رحمان رحمت کے دروازہ میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. رحمت کے مکان میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا. ان سب کو ایک سیارہ پر سے ایک سیارہ پر گزرنا پڑے گا. ان سب کو ایک سیارہ پر سے ایک سیارہ میں گزرنا پڑے گا. سب سے پہلے ان کی سب کی مہمانی رحمان کی طرف ہوگی. سب سے پہلے ان کی مہمانی رحمان کی طرف ہوگی. سب سے پہلے ان سب کی مہمانی چاند میں ہوگی. ان سب کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ان سب کے لیے صراط مستقیم قائم کر دیا جائے گا. ان سب کی مہمانی زمین میں نہیں ہوگی. ان سب کی مہمانی زمین میں نہیں ہوگی, چاند میں ہوگی. چاند ان سب کو اپنے پاس ایسے کھینچے گا جیسے چاند مد و جزر کو کھینچتا ہے, جیسے کہ سمندر کے پانی کو کھینچتا ہے. قیامت کے دن یہ سب لوگ زمین میں سے گزر کر چاند میں مہمان ہوں گے. یہ سب لوگ بے حساب و کتاب چاند میں چلے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد جمیع الانبیاء والمرسلین. تھک نہیں گیا؟ نہیں ٹھیک ہے جی. ایک میں سرکار کی حدیث سنا تھوڑی, اس کے بعد تھوڑی آپ پھر ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مفاتیح الجناح, مفاتیح الجناح دے وچ صفحہ 324 دے ہوتے ہے. یہ تھوڑا جہا مضمون میں چھڑتا, وہ بڑی وڈی مطلب ہے حدیث. جی جی یکم شعبان اعمال دے مطابق اللہ تعالیٰ دے امر مطلب رسول نے بیان کیتی ہے, اور انہوں نے امام نے انہوں نے وچوں کہ امام نے پاک نے یہ مطلب بیان کیتا بھی سانو یہ فرمایا. اچھا حضرت نے مزید فرمایا. دیکھا آگے چھڑتے حضرت نے مزید فرمایا. آگے بھی آیات ہے. حضرت نے مزید فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھ کو نبی اور پیغمبر بنایا. سوال کی طرف سنو. جی جی قسم ہے. حضرت نے مزید فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھ کو نبی اور پیغمبر علیہ السلام بنایا کہ جو لوگ درخت طوبہ کی شاخوں سے لپٹے ہوں گے,
جو شخص جو لوگ درخت طوبہ کی شاخوں سے لپٹے